یہ ایک تھاٹ ظاہر ہے عوامی جذبات تو یہی ہیں کہ ہمیں بھارت پہ اٹیک کرنا چاہیے اور بڑا اسٹرانگلی آنا چاہیے، لیکن دوسری طرف ظاہر ہے کہ ہم ریسٹرینٹ کا جتنا مظاہرہ کر سکتے تھے ہم نے کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، ایک طرف پیس ایفرٹس ہو رہی ہیں، ڈپلومیٹک فرنٹ اوپن ہے، کیا یہ وقت ہے کہ ڈی ایسکیلیشن کی طرف جایا جائے، یا پھر پاکستان کو پہلے ریٹیلیٹ کرنا ہے، بھارت کو جواب دینا اور اس کے بعد پھر عالمی برادری کو سننا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک گزارش یہ ہے کہ جب سے یہ انسیڈنٹ شروع ہوا، پہلگام کا واقعہ ہوا ہے، اس کے بعد سے لے کے ابھی تک پاکستان کی طرف سے بڑا ذی ہوش اور بڑا بیلنس جو ویو لیا گیا ہے، جو ایکشنز کیے گئے ہیں وہ بھی کسی ایکشن کے ریئیکشن میں کیے گئے ہیں، ہماری طرف سے کوئی ایکشن نہیں تھا، اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کے سامنے اپنا مقدمہ بہتر طریقے سے رکھ پایا ہے۔ ہندوستان دنیا میں اپنا مقدمہ، ایک بڑا ملک، بڑا فعال، اس کی سفارت کری، بڑے اس کے چرچے، اس کے باوجود وہ دنیا کو اپنے ساتھ کھڑا نہیں کر پایا، اور دنیا اس پہ سوال اٹھا رہی ہے، اس کے اپنے ملک کے اندر سے اسمبلی اس پہ سوال اٹھا رہی ہے، اس کی جماعت اور دیگر جماعتیں اس پہ سوال اٹھا رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نی جات ریئیکشن دکھایا ہے، پاکستان کو اسی ریئیکشن کی ضرورت ہے۔ قومی جذبات اور جگہ بالکل اپنی جگہ ہے، پاکستان کی کوئی ہزیمت نہیں، نقصان ہوا، ہمارے مساجد پہ حملے ہوئے، ہمارے بچے شہید ہوئے، ہماری عورتیں شہید ہوئی، ہمارے بندے کوئی 31-32 بندے شہید ہو گئے، بلکہ 35 شہید ہو چکے ہیں، اور کوئی زیادہ تعداد میں لوگ زخمی ہیں۔ یہ ایک بہت شدید ہمارا ایشو ہے، لیکن اس کے جواب میں ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک بڑی طاقت جس زوم میں تھی، اس کے ہم نے 5 طیارے گرائے، اس کے ڈرون گرائے، اس کے اپنے ملک میں اس کو جواب دیا کہ ہم جب چاہیں، جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے، ہم جواب دے سکتے ہیں، ہم نے وہ بھرپور جواب دیا ہے، اور ساری دنیا اس پہ شفتر ہے پاکستان کی کیپیسٹی پہ۔ اب ہمیں کوئی بڑک نہیں مارنی چاہیے، جذباتی بالکل نہیں ہونا چاہیے، نہ کوئی کمزوری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی ریئیکشن ہوتا ہے، ہماری افواج کوائٹ کیپیبل ہیں، ہمارے تمام ادارے کوائٹ کیپیبل ہیں، وہ پاکستان کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، جہاں ضرورت ہوئی وہ آگے بھی بڑھیں گے، لیکن ہمیں دنیا کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ ہندوستان کے ہمیں برابر ٹھہرائے، اس وقت وہ نہیں ٹھہرا سکتے۔ تو ہمیں باوجود ڈرون اٹیکس کے، باوجود اس سارے حملوں کے، ہمیں تحمل سے، تدبر سے، اسی طرح ہماری افواج بھی کام کر رہی ہیں، ہمارے حکومت نے بھی کام کیا ہے، ہمارے میڈیا نے بڑا بیلنس کام کیا ہے، اور ہمیں کسی خبر پہ، کسی چیز پہ کوئی شرمساری نہیں ہوئی جس طرح ہندوستانی میڈیا کو ہو رہی ہے۔ اور فیک نیوز نے، ڈس انفارمیشن نے، ٹھیک ہے انہوں نے ہائپر کریٹ کیا، ہائپ کریٹ کر کے انہوں نے کہا جی کراچی پہ قبضہ، لاہور پہ قبضہ، فلاں جگہ ہو گیا، لیکن اس کی بڑی چھوٹی عمر ہوتی ہے، اور الٹیمیٹلی لوگ اس پہ اعتبار کرنا چھوڑتے ہیں۔ تو ہندوستان نے ہر محاذ پہ لوز کیا ہے، پاکستان کو بالکل ہمارا حق بھی ہے، ہمارے پاس اختیار بھی ہے، لیکن ہمارا ایک قومی موقف ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے اپنے قوم سے خطاب اور اسمبلی میں خطاب سے بھی اس وقت بھی یہ بات کی کہ ہم اپنا رائٹ ریزرو رکھتے ہیں، لیکن آج بھی ہم انکوائری، انٹرنیشنل اور نیوٹرل انکوائری کرانے کو تیار ہیں، یہی موقف ہے ہمارا، اسی موقف۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا نا کہ ریسٹ ایشور کہ ہم خون کا بدلہ لیں گے۔ بقایر صاحب آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگا کہ ہمیں بدلہ لیں گے، میری ایک گزارش سنیے، بدلہ لیں گے، ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم بدلہ لے بھی سکتے ہیں، لیا بھی ہے، آئندہ بھی ضرورت ہوئی تو لیں گے، لیکن ہم دنیا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس ہجان خیزی کو روکیے۔ پاکستان جنگ نہیں چاہتا، پاکستان جنگ کے حالات ختم کر کے دنیا کو بار بار کہہ رہا ہے ہم اپنے ملک کے حالات ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم دنیا میں دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ملک ہے۔ سو ہمیں کسی ہجان میں نہیں جانا چاہیے، ہمیں جو سیاست ہے یا جو قیادت ہے اس کا کام تدبر ہے، اس کا کام جذباتیت نہیں ہے۔ آپ کو جذباتیت کے ذریعے اگر ہندوستان مشتعل کرتا ہے تو مشتعل نہیں ہونا، بلکہ ہمیں نیئر ٹو ریئلٹی رہ کے اپنا بہترین مقدمہ جو ابھی تک لڑا ہے، بہترین دفاع جو ابھی تک ہوا ہے، یہی لائن آگے بحال رکھنی ہے تاکہ دنیا کے سامنے ہم سچے ہیں بھی اور ہم سچے رہیں بھی۔ اچھا قائد صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمارے ہاں نا مطلب فیک نیوز والا ظاہر ایلیمنٹ ہے، ہمارے ہاں کیا پوری دنیا کے اندر ہے، اور انڈیا میں جس طریقے سے جو کچھ ہم نے دیکھا اس پہ تو انٹرنیشنل آبزرورز بھی ہنس رہے ہیں۔
अब बहुत सारी पॉलिटिकल इन द बैक ऑफ दिस बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें भी हो रही होती हैं ना, डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं. फॉर एग्जांपल सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से एक फैसला आया, फिर आज बानी पीटीआई की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और उसमें जो नज़ायर रखे गए हैं वो भी नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर की पैरोल पे रिहाई वाले भी अटैच किए गए, खास तौर पे पंजाब के अंदर जो दरख्वास्त आई है. तो अभी कहते हैं कि जी जो सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं यहाँ पे, मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स, वो भी आप देखिए कि बानी पीटीआई की रिहाई के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात हो रही है. हाउ डू यू सी दिस सर? मेरे इल्म में तो है कुछ, मैं इस पर कोई टामुक तो नहीं मारना चाहता, लेकिन इस वक्त ना इस मौजू का कोई वक्त है और ना ये बात इस वक्त होनी चाहिए. हाँ, उनका अपने मेरिट पे बात होनी चाहिए, उनको अपने मेरिट पे जो उनका फैसला है, अगर वो बेगुनाह है, उनकी जमात कह रही है, तो बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है इसमें. सऊदी सफारतकार इस वक्त जो पाकिस्तान में है, उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उससे पहले ईरान वाले आए थे, ये भी आए, इनके एम्बेसडर भी मिले, चाइना के एम्बेसडर भी मिले. तो ये मुसलसल बैक डोर भी और फ्रंट पे भी जो अमल होता है ना मुज़ाकरात का और मीडिएशन का, वो जारी रहता है. सऊदी अरब हमारे खित्ते का इस वक्त और दुनिया का एक बड़ा अहम मुल्क है, जो बहुत सारे मुल्कों में मीडिएशन करा रहा है और दुनिया में अमन की कोशिश कर रहा है, अपने रीजन में भी, और रूस के और बाकी मुल्कों के मुल्कों के दरमियान भी. सो उनकी ये ख्वाहिश यकीनी है कि एक मुसलमान मुल्क के तौर पे वो हमारे बहुत बड़े सपोर्टर, बहुत बड़े दोस्त है. सो उनकी भी कोशिश है, तो उनको उस रंग में देखने की जरूरत है. इमरान खान साहब का मुकदमा इससे लिंक करना मेरा ख्याल है नेशनल सिक्योरिटी के साथ लिंक नहीं करना चाहिए. पीटीआई अगर उसको लिंक करेगी या करना चाहती है तो ये बदकिस्मती होगी. ठीक.